Life is everywhere, but how does it actually work? Let's find out in biology. Today's chapter name is Introductions to Biology. Let's start our chapter. Welcome back, student. Today's first topic is what is biology? An easy word for the basic. Biology means it's studying. Studying about what? Studying about plant, animals, humans, and microorganisms, very tiny living things. اردو میں اگر بات کرتے ہیں تو بایولوجی کا مطلب ہوگا کیا؟ سمپل سی بات ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مطالعہ کرنا، لیکن زندہ چیزوں کے بارے میں ہم مطالعہ کریں تو اسے بایولوجی کہتے ہیں. جانداروں کے مطالعے کو بایولوجی کہتے ہیں. سمپل سی ایک ڈیفینیشن پڑھی. اب جانداروں کی اگر ہم بات کرتے ہیں، یا تو وہ پودا ہوگا، یا کوئی جانور، یا انسان، یا کوئی بالکل ہی آمنا آنکھوں سے دکھنے والا بہت ہی چھوٹا سا کوئی بھی لیونگ تھنگ ہو سکتا ہے، یعنی کہ بیکٹیریا وغیرہ میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے. جسٹ لائک دس وائرس اینڈ ادر کائنڈ آف تھنگ. اوکے. مائکرو کا مطلب ہوتا ہے بالکل ہی چھوٹا، اور آرگینزمس ہمیں پتا ہے کہ جاندار کو کہا جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں، ہمارے پاس اسے اور مور ڈیٹیل اور بہت ایزی کانسیپٹ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. Biology is a branch of natural science which deal with the study of living beings. It's provide the knowledge about living organisms which differ from each other in shape, size, composition, etc. The word biology comes from Greek language, bios meaning life and logos meaning thought or reasoning. Thus biology meaning study of life. اردو میں بات کرتے تو بایولوجی جو ہے قدرتی جو ہے آپ کا علوم ہے. سائنس کا بایولوجی جو ہے قدرتی علوم ہے. یہ ایک شاخ ہے جو سائنس کی، جس میں ہم جانداروں کا مطالعہ کرتے ہیں یا جانداروں سے مطالعہ رکھنے والی چیزوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. اب یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہمیں جانداروں کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے. اس کے اندر ہم جانوروں کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں کہ جانور کس شکل کے ہوں گے، ان کی جسامت کیا ہوگی، ان کی ساخت کیا ہوگی، وغیرہ وغیرہ. ایک دوسرے سے کتنے مختلف ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے کیوں مختلف ہوتے ہیں. اوکے. ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت پیارا ٹاپک ہے کہ ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہر ایک چیز ایک سیل سے میڈ اپ ہوتی ہے، ایک ایٹم سے میڈ اپ ہوتی ہے. تو ہم ڈفرینٹ کیوں ہیں؟ تو اسی طرح سے کیونکہ ان کی جسامت سے ریلیٹڈ اگر ہم بات کریں تو وہ ایک دوسرے سے اس لیے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو لفظ بایولوجی دو لفظوں سے مل کے بنا ہے ہمارے پاس، جو دونوں کے یونانی لفظ ہیں. ایک بایوس کی اگر میننگ دیکھتے ہیں تو زندگی، لوگوس مین سوچ یا علم. اوکے. یہ دو لفظ مل کر ہی بایولوجی ورڈ کو بناتے ہیں. اس طرح بایولوجی کا مطلب کیا ہوگا؟ زندگی کا مطالعہ. تو بایولوجی کو اگر ہم ون ورڈ میں کہیں تو یہ زندگی ہے ایک طرح سے. اگر اس کے بارے میں کوئی بھی معلومات اگر ہم رکھتے ہیں تو وہ معلومات ایسی جو زندگی کے بارے میں ہو تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ بایولوجی. ایک لفظ ہے لیکن چھوٹا نہیں، بہت بڑی میننگ رکھتا ہے. اور آگے مزید ہم بڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں اگر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں بایولوجی کو، تو بایولوجی کی ڈویژن میں ہم نے یہاں پر دیکھا ہے. یار دوستوں، کبھی یہ سوچا ہے، اسٹوڈنٹس کبھی یہ سوچا ہے، میرے پیاروں کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ نے ایک بیج کس طرح سے ایک پودا بنتا ہے؟ بہت گہرائی بات ہے یہ. بہت گہرائی سے بات کو اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی ہمیں سمپل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا پروسیس بہت بیسٹ ہوتا ہے. ایک بیج جو ہے ہمارے پاس پودا بن جاتا ہے. تو بوٹنی ریلیٹڈ ہے ہمارے پاس. اب وہ کس طرح سے بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، تو وہ ہمیں بایولوجی بتاتا ہے. اوکے. نیچرل بات ہے کہ ایک بیج کو آپ کسی بھی طرح سے پٹ کر لیں، وہ آپ کا پودا بن ہی جانا ہے. بایو میں بتاتا ہے کہ ایک سیڈ کس طرح سے پودے میں کنورٹ ہوتا ہے. تو بوٹنی اس کی مین برانچ ہے. بوٹنی کو اگر ون ورڈ میں کہیں گے تو یہاں ہم نے بوٹنی لکھا ہے، ورنہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے نباتات، یعنی کہ پلانٹس. اوکے. اگر ون لائن ڈیفینیشنز کی بات کرتے ہیں تو بوٹنی از اے برانچ آف بایولوجی دیٹ اسٹڈیز پلانٹس. یعنی کہ ہم اگر بوٹنی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم پلانٹس کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتے ہیں، ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس طرح کا پلانٹ ہے، کیا اس کے فیچرز تو نہیں کہہ سکتے، مطلب اس کے پروسیس اور اس کی کوالٹیز کی بات کر سکتے ہیں کہ کیا ہے اس کے اندر. ڈیٹیل ایکسپلینیشنز کی بات کرتے ہیں تو بوٹنی از دا برانچ آف دا بایولوجی that deals with the study of plants, including their structures, growth, reproduction, and classification. بوٹنی بایولوجی کی ایک
ब्रांच है जो पौधों की स्ट्रक्चर, बनावट, ग्रोथ, नशो नुमा, रिप्रोडक्शन यानी कि दोबारा उनकी नस्ल या कुछ भी उनके आगे बढ़ना, यानी कि और मज़ीद पौधे किस तरह से होते हैं, और क्लासिफिकेशन, दर्जा बंदी का मुताला करते हैं। सही है। एक एक चीज़ को आगे देखते हैं, वन टू वन हम इन्हें एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास व्हाट इज स्टडीज इन बॉटनी। बॉटनी में हम क्या पढ़ा जाता है। ओके, प्लांट स्ट्रक्चर, बनावट, पौधों की, पौधों के हिस्सों की बात करेंगे कि उसमें क्या क्या होता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, कि उसमें पौधे के अंदर आपको पता है पत्ते होते हैं और टेनियाँ होती हैं, इस तरह से इसका पूरा स्ट्रक्चर अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास प्लांट स्ट्रक्चर आ जाता है, यानी कि उसकी बनावट। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास प्लांट ग्रो किस तरह से करता है, पौधे का बढ़ना। सेकेंड पॉइंट क्या है, बता रहे हैं हमें कि पौधा किस तरह ग्रो करता है। पौधा आपने देखा हो कि छोटे से बीज से एक दरख्त बन जाता है, उसकी ग्रो में कुछ तो प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को पढ़ने को हम क्या कहते हैं, प्लांट ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारे पास है प्लांट रिप्रोडक्शन, अफजाइश नस्ल, नए पौधे बनाना। ओके, तीसरा मेन पॉइंट है कि प्लांट के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि नया पौधा कैसे बनता है, किस तरह से बनता है, उसके बीज का कहाँ से आता है, किस तरह से उस बीज को हम हासिल कर सकते हैं और उस सीडिंग के जरिए से हम नया पौधा बना सकते हैं। ओके, कंटिन्यू करते हैं हम अपने पास। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट क्लासिफिकेशन, दर्जा बंदी, पौधों के ग्रुप में रखना। अब अलग अलग तरह के पौधे होते हैं, किसी में फ्लावर्स होते हैं, किसी में फ्लावर्स नहीं होते, किसी में रूट होती है, किसी में रूट नहीं होती, कुछ लोग ओपन होते, कुछ लोग नहीं होते, किसी के लीव्स छोटे होते, किसी के बड़े होते हैं। ओके, और इन डिटेल हम किसी और टॉपिक में करेंगे, मगर ये याद रखिएगा कि प्लांट की क्लासिफिकेशंस यानी कि प्लांट अलग अलग तरीके के होते हैं और उनके बारे में पढ़ने को हम प्लांट क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिसे उर्दू में अगर गहरी उर्दू में कहते हैं तो दर्जाबंदी, वरना सिंपल उर्दू में अगर हम बात करते हैं कि पौधों को ग्रुप में रखना। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं हम बॉटनी की समरी की। बॉटनी पौधों के बारे में मुकम्मल इल्म है जिसमें उनकी बनावट, नशोनुमा, नशोनुमा कहें और अफजाइश नस्ल का मुताला किया जाता है।